TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ٹورنٹو شہر میں بوندا باندی اور دھند کے ساتھ موسم زیادہ تر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ شہری جمعرات کے روز ملے جلے موسم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو شہر میں بوندا باندی اور دھند کے ساتھ موسم زیادہ تر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ شہری جمعرات کے روز ملے جلے موسم کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعرات کی صبح گیلی برف جمنے والی بارش اور برف کے گولوں میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر دوپہر میں 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ بارش میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس وقت پیشن گوئی کی گئی اعلیٰ درجہ حرارت 2 سینٹی گریڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دن کے بعد بارش برف میں تبدیل ہو جائے گی اور درجہ حرارت -1 سینٹی گریڈ تک گر جائے گا، جو شام کے اوقات میں سرد ہواؤں کے ساتھ -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ شہر میں 2 سینٹی میٹر تک برف باری بھی متوقع ہے۔ قبل ازیں انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو اور GTA کے لیے فاگ ایڈوائزری جاری کی گئی، جس میں کچھ علاقوں میں 0 کے قریب حد نگاہ کا انتباہ دیا گیا ہے۔ فاگ ایڈوائزری میں انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں گہری دھند چھائی رہے گی، جبکہ بلند علاقوں میں دھند کے اثرات کم رہیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ مقامات پر حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے سفر کے خطرناک ہونے کی توقع ہے۔ اگر گاڑی چلاتے وقت حد نگاہ کم ہو جاتی ہے تو رفتار کم کریں، آگے ٹیل لائٹس دیکھیں اور رکنے کے لیے تیار رہیں۔ گزشتہ روز دن کے آغاز میں GTA منجمد بارش کی وارننگ کے تحت تھا، جس کی وجہ سے کچھ اسکول بورڈز نے بعض علاقوں میں اسکول بسوں کو منسوخ کر دیا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ اسے ایک کینیڈین شہری کی ہلاکت کے بارے میں ان اطلاعات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یوکرائنی افواج کے ساتھ لڑنے والا ایک نوجوان میڈیکل کا طالب علم جنگ میں مارا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ اسے ایک کینیڈین شہری کی ہلاکت کے بارے میں ان اطلاعات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یوکرائنی افواج کے ساتھ لڑنے والا ایک نوجوان میڈیکل کا طالب علم جنگ میں مارا گیا تھا۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین شہری باغ موت کے قریب مارا گیا ہے۔ گریگوری سیکسمسترینکو کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اسے یوکرائن میں ایک فوجی سے یہ خبر ملی ہے کہ سیکسمسترینکو کو اتوار کو متنازع مشرقی ڈونیسٹک علاقے میں مارا گیا، جہاں کئی مہینوں سے لڑائی جاری ہے، جہاں وہ یوکرائن کے غیر ملکی لشکر کے حصے کے طور پر کئی مہینوں تک سیکسمسترینکو کے ساتھ مل کر لڑتا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والا ڈاکٹر ان کی یونٹ کا ایک پیارا رکن تھا، جس نے غیر ملکی لشکر میں شامل ہونے سے قبل ٹیکٹیکل میڈیسن کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے ایک اور دوست کا کہنا تھا کہ وہ سب سے زیادہ شریف اور مہربان لوگوں میں سے ایک تھا جن سے میں ملا ہوں۔ وہ زندہ رہا اور وہ کام کرتا رہا جو صحیح تھا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ہر کوئی گریگ سے پیار کرتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے اس کا دوست بننے اور اس کے ساتھ لڑنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کینیڈا میں مہنگائی میں کمی کے باوجود بینک آف کینیڈا کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں مہنگائی میں کمی کے باوجود بینک آف کینیڈا کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح گزشتہ ماہ سست ہوئی، لیکن ماہرین اقتصادیات اب بھی بینک آف کینیڈا سے اگلے ہفتے اپنی اہم شرح سود میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں۔ منگل کو جاری کردہ اپنے تازہ ترین کنزیومر پرائس انڈیکس میں شماریات کینیڈا نے کہا کہ دسمبر میں ملک کی سالانہ افراط زر کی شرح 6.3% تک کم ہو گئی۔ یہ کمی گروسری کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور گیس کی قیمتوں میں ٹھنڈا ہونے کے بعد آئی۔ موسم گرما میں سالانہ افراط زر 8.1% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور اس کے بعد سے اس میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ نومبر میں مہنگائی کی سالانہ شرح 6.8% تھی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ لوگوں کو دسمبر کی افراط زر کی رپورٹ سے بینک آف کینیڈا کو شرح سود میں اضافے سے روکنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ افراط زر بڑی حد تک توقع کے مطابق آیا، لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کا ذہن بدلنے والا ہے۔ ماہر اقتصادیات کو توقع ہے کہ دسمبر کی مضبوط ملازمتوں کی رپورٹ مرکزی بینک کو اس کی کلیدی شرح کو 1/4% تک بڑھانے پر مجبور کرے گی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے علاقے میں بچوں کے اسکول کے نزدیک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں وزیر داخلہ سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کے علاقے میں بچوں کے اسکول کے نزدیک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں وزیر داخلہ سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے یوکرین کے چیف ملٹری آفیسر جنرل ویلیری زولوزنی سے ملاقات کی ہے، جبکہ چیچنیا کے صدر رمضان قادروف نے کہا کہ یوکرین میں جاری تنازع تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے یوکرین کی سرحد کے قریب
جنوب مشرقی پولینڈ میں ایک نامعلوم مقام پر یوکرین کے چیف ملٹری آفیسر جنرل ویلیری زلوزنی سے چند گھنٹے تک ملاقات کی۔ جنرل مارک ملی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید تھی کہ زلوزنی اس ہفتے نیٹو اور دیگر دفاعی سربراہوں کی میٹنگ کے لیے برسلز جائیں گے، تاہم ایسا نہ ہونے کے باعث ملی اور زلوزنی نے فوری طور پر سرحد کے قریب پولینڈ میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ایک سال کے دوران یوکرین کی فوجی ضروریات اور جنگ کی حالت کے بارے میں اکثر گفتگو کی ہے، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری جانب یوکرین کے چیف ملٹری آفیسر زلوزنی نے کہا کہ انہوں نے منگل کو مارک ملی کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنی افواج کی فوری ضروریات کا خاکہ پیش کیا ہے۔ خیال رہے یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب بین الاقوامی برادری یوکرین کے لیے فوجی امداد میں اضافہ کر رہی ہے، جس میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کے فوجیوں کی تربیت میں اضافہ اور پیٹریاٹ میزائل بیٹری ٹینک اور امریکہ اور یورپی اتحاد کی جانب سے فضائی دفاع اور دیگر ہتھیاروں کے نظام کی فراہمی شامل ہے۔ چیچنیا کے صدر رمضان قادروف، جو روسی صدر ولادیمیر پوتن کے زبردست حامی ہیں، نے کہا کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ نیٹو سمیت دیگر یورپی ممالک یوکرین کے تنازع میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چین، بھارت اور پاکستان جیسے بڑے ممالک فوجی کارروائیوں میں حصہ نہیں لیتے۔ افغان حکام کی جانب سے خواتین ورکرز کو کام کی اجازت پر فلاحی تنظیموں نے کچھ سرگرمیاں بحال کر دیں، جس کے بعد بین الاقوامی فلاحی تنظیموں نے افغانستان میں دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکام کی جانب سے خواتین ورکرز کو کام کی اجازت پر فلاحی تنظیموں نے کچھ سرگرمیاں بحال کر دیں، جس کے بعد بین الاقوامی فلاحی تنظیموں نے افغانستان میں دوبارہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان حکام کا کہنا ہے کہ صحت سے متعلق فلاحی کاموں کو نہیں روکا گیا تھا۔ افغان حکام نے صحت کے شعبے میں خواتین ورکرز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے۔ ادھر افغان میڈیا نے بتایا کہ طالبان حکومت نے 3 ہفتے پہلے افغان خواتین کے NGOز میں کام پر پابندی لگائی تھی۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان کی پابندی کے بعد غیر ملکی NGOز نے افغانستان میں کام روک دیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ افغان حکام کے یقین دہانی پر محدود پیمانے پر کام شروع کیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔